السلام علیکم اسلام اینڈ پاکستان یوٹیوب چینل کے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم سنیں گے اس شخص کے بارے میں کہ جس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی، لیکن یہ وہ شخص تھا جو کہ اللہ کا بہت ہی مقرب بندہ تھا، بہت بڑا عالم تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ نوازا تھا، لیکن اس نے ایک نافرمانی کی اللہ کے نبی کے بارے میں، اور ان کی تعظیم نہیں کی اور ان کے لیے بد دعا کی، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واصل جہنم کیا۔ یہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے، علم سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں بہت سے علم کے موتی ملتے ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، واقعے کی جانب جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما لیجئے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک بھی شیئر فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بلعم بن بعورہ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن بعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن بعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کرنے کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن بعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن بعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن بعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور منہ سے نکلتا کچھ ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن بعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس
میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارت ہو گئیں۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو ایک مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ اگر ایسا کرو گے تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن بعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کر کے اب بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھنے لگا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کی عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارے کا سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام اور نامراد واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعم بن بعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی یہ آیتیں ہیں اور ان کا ترجمہ ہے۔ اب روایات میں ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے مالک مولا، تو نے بلعم بن بعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل اور خوار اور غائب و خاسر نہ کرتا۔ بلعم بن بعورہ کی اس حکایت سے بہت سے سبق آموز ہدایات ملتی ہیں۔ اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلعم بن بعورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ اللہ عز و جل کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس پر یہ وابال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی اور شعلہ بار آگ کا ایندھن بن گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان خصوصاً علماء و مشائخ کو مال و دولت کی حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور ہرگز کبھی بھی مال کے طمع میں دین کے اندر مداہنت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوب سمجھ لو کہ قہر الہی عز و جل کی تلوار لٹک رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ دوسرے مسلمانوں کو بھی ثواب کی نیت سے شیئر فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔